أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورۃ النحل کی منتخب آیات کا درس ہے، آیت نمبر 61. فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑ لے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر زمین پر کوئی ایک جاندار بھی باقی نہیں چھوڑا جائے گا. پوری زمین ہوگی لیکن اس پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر کیوں نہیں پکڑتے، وہ بھی اس آیت میں بتا دیا گیا. فرمایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وقت مقررہ تک لوگوں کو مہلت دے رہے ہیں. ایک خاص وقت ہے، موت کا ایسا معاملہ نہیں ہے. ہمیں تو اس کے وقت کا پتہ نہیں ہے، ہماری موت تو ہماری پیدائش کے وقت لکھ دی جاتی ہے. حدیث میں ہے کہ جب بچہ ابھی رحم مادر میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر اس کی عمر کتنی ہوگی، لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، رزق کیا ہوگا، اور خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مطابق اس وقت لکھ دیا جاتا ہے. اصل بات یہ ہے اس مہلت کو مزید گناہ کمانے میں ہم خرچ کر رہے ہیں یا گناہ معاف کروانے میں خرچ کر رہے ہیں. جیسے آج کے دن ہم سب زندہ ہیں، آپ جانتے ہیں دنیا میں روزانہ 1,00,000 آدمی فوت ہوتا ہے پوری دنیا میں. تو ان 1,00,000 میں سے میں بھی ہو سکتا تھا، آپ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. ہم نے کون سا ایسا بندوبست آج کیا ہوا تھا کہ ہمیں موت نہ آئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مزید سانس عطا کیے ہیں، البتہ جو ہمارے لیے وقت مقررہ ہے وہ جب آئے گا تو وہ بھی سن لیجئے. فرمایا جب ان کا وقت آ جائے گا موت کا، نہ ایک لمحہ تاخیر ہوگی اور نہ ایک لمحہ وہ پہلے آئے گا. یعنی بالکل اس وقت، یہ جو موت کا وقت ہے یہ اٹل ہے، بالکل یہ سمجھ لیجیے. تو اس آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اصل بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے بھی انسان کے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، اور فوری پکڑ کی جو وجہ ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، مہلت دے دے کر اصل میں انہیں راہ راست کی طرف آنے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں. یہ مکہ مکرمہ میں صورت نازل ہوئی تھی، اس وقت شرک زوروں پر تھا، لیکن آپ دیکھیے اس مہلت سے کئی لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور آج الحمدللہ وہ صحابہ کی جماعت میں شامل ہیں. تو ہمیں بھی ان مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. چاہے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے جوان ہیں، وہ سوچ لیں موت یہ چیز نہیں دیکھتی کہ یہ بزرگ ہے، بچہ ہے یا جوان ہے. وہ وقت مقررہ پر آنی ہے. ہمیں اپنی زندگی میں ظلم کے ساتھ وقت کبھی بھی نہیں گزارنا چاہیے، رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب اس کے بعد نعمتوں کا پھر تذکرہ ہے. آیات پڑھی جائیں وقت زیادہ ہو جائے گا، نعمتیں سنتے چلے جائیے. نمبر 1، پانی سے، آسمان سے پانی کا نزول اور مردہ زمین کو زندہ کر دینا، یعنی زراعت، کھیت، فصلیں، لہلہاتے باغات، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کھلی نشانی ہیں.
اب آئیے جانوروں کے حوالے سے۔ جانوروں کے حوالے سے اس صورت مبارکہ میں تھوڑی تفصیل بیان کی گئی ہے، وہ تفصیل سن لیجئے کہ ہم جانوروں کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے انسانوں کو مزیدار خالص دودھ پلاتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں، ذرا غور تو کیجئے، دودھ کہاں بنتا ہے اور پھر کیسے جانوروں کے جسم سے باہر آتا ہے۔ اس میں نہ خون کی آمیزش ہے نہ گوبر کی آمیزش ہے، انہی کے درمیان سے آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ کام روزانہ ہوتا ہے، ہم اسے روٹین میٹر میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ گھر میں 2 کلو دودھ آئے، وہ دودھ عورتیں سارا دن یہ دودھ کے ساتھ کبھی چائے بنا رہی ہیں، کبھی دودھ گرم کر رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں 1% عورتیں ایسی ہوں گی جو دودھ گرم کرتے وقت یا دودھ سے چائے بناتے وقت اتنی ہائی پوزیشن پر چلی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے حوالے سے غور و فکر میں چلی جائیں۔ بہت کم، روٹین کا میٹر ہے، چل رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ کھجور سے اور انگوروں سے بھی بہترین رزق تمہیں دیتے ہیں۔ آگے شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، وہ تو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں ابھی، لیکن پہلے ایک اور بات سن لیجئے۔ نماز تراویح کے بعد یہاں بیٹھنا ظاہر ہے مشقت ہے، محنت ہوتی ہے، بغیر محنت کے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں آدھا کلو شہد تیار کرنے کے لیے، صرف آدھا کلو شہد تیار کرنے کے لیے مکھیاں 20 لاکھ پودوں کا رس چوستی ہیں۔ اور آپ تصور کیجیے، یہ کارخانے قدرت میں ساری مخلوق محنت کر رہی ہے۔ انسان اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے گا تو اشرف المخلوقات کیسے ہوگا؟ پاکستان کی ترقی کے لیے بھی پاکستان کو محنت کرنی ہوگی، مشقت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اب ہم بھی اگر سارے آسائش پسند ہوں، نماز تراویح میں نہ آئیں، اس کے بعد نہ بیٹھیں، نمازوں کی پابندی نہ کریں، محنت کے حوالے سے اپنا دکانوں پر نہ جائیں، کھیتوں میں نہ جائیں، باقی سارے کام چھوڑ چھاڑ دیں، پھر کیسے نظام چلے گا؟ دنیا کی زندگی آرام کی زندگی ہے ہی نہیں۔ آرام کی زندگی تو آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی تو خوب محنت اور مشقت کی زندگی ہے۔ 20 لاکھ پودوں کا وہ رس چوستی ہیں، اور 20 لاکھ پودوں کا رس چوسنے کے لیے 30 لاکھ مرتبہ وہ اڑتی ہیں، 30 لاکھ مرتبہ، اور 50,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، پھر اس ساری ایکٹیویٹی سے آدھا کلو شہد تیار ہوتا ہے، اور دنیا میں کتنا شہد تیار ہوتا ہے یہ بھی آپ اندازہ لگائیں۔ یہاں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے، شہد اس وقت تیار ہوتا ہے جب مکھیوں کا، شہد کی مکھیوں کا اجتماعی نظام کام کرتا ہے۔ کوئی ایک مکھی نہیں ہے جو شہد تیار کرنے، آپ دیکھیں کبھی چھتے میں آپ نے دیکھا کہ ایک مکھی بیٹھی ہے اور شہد تیار ہو رہا ہے؟ تو یہ معاشرہ انفرادی طور پہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو سدھارنا اچھی بات ہے، اجتماعیت کو سدھارنا بڑا ضروری ہے۔ اب فرض کیجیے آپ سدھرے ہوئے ہیں اور آپ کی جیب میں 50,000 روپے، سڑک پر چلنے والا جو آدمی ہے وہ راہ راست پر نہیں ہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا پیسے لوٹ کر؟ یا آپ نے اپنی اولاد کو شرافت کا، طہارت کا، پاکیزگی کا، نظریں جھکانے کا پیغام دیا ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن وہی بیٹی جب سڑک پر جا رہی ہے تو آوارہ لڑکے جو کھڑے ہیں وہ ان سے بچ کر کیسے جائے گی؟ وہ آوازیں کسیں گے، وہ فکریں کسیں گے، وہ بولیں گے، وہ کہیں گے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے ایسا معاملہ نہیں ہے۔ شہد کی مکھیوں کے نظام سے ہی غور کر لیجئے، اجتماعی طور پر محنت کرنی ہوگی، معاشرے کو اجتماعی سطح پر درست کرنا ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند قرار دیا تھا۔ ساروں نے ماشاءاللہ ایسی محنت کی کہ ستاروں کی مانند روشنی دکھانے لگے معاشرے کو۔ اچھا جی، اب آگے دیکھیے نعمت۔ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے یہاں
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہاں شہد کا تذکرہ آ گیا، اس میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس لیے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں جب قرآن مجید نے کہہ دیا کہ شہد میں شفا ہے تو پھر اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کوئی انہیں تکلیف تھی تو شہد استعمال کر رہے تھے، تو پھر کہنے لگے ابو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو شہد ہے اس میں شفا ہے، یہ آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ فرمایا کیا تمہاری آنکھیں باہر نہیں آ گئیں کہ تم اللہ کے پیغام کو آزمائش کے مرحلے سے گزارتے ہو؟ اس لیے جب قرآن مجید نے کہہ دیا شہد شفا ہے تو شہد شفا ہے، بس اب اس میں خالص پن ہونا چاہیے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری نسل میں سے بیویوں کو پیدا کر دیا، گویا بیوی بھی ایک نعمت، پھر ان بیویوں سے بیٹے تمہیں دیے، اور معاملہ صرف بیٹوں کا نہیں ہے، یہاں کئی دوست ایسے بیٹھے ہوں گے، یہ آیت بالکل میرے سامنے ہے، بیٹے بھی دیے پھر ان بیٹوں کے بعد تمہیں پوتے بھی دے دیے، نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں، یہ سارے وہ جو آدمی کی زندگی میں یہ ساری نعمتیں آ گئی ہیں تو وہ اس عمر تک کس نے پہنچایا اسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، ورنہ اس سے پہلے کئی لوگ جا چکے اس دنیا سے، یا کئی لوگوں کی عمر ہے تو پھر یہ نعمتیں نہیں ہیں، تو یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے۔ اب میں ایک اور منتخب آیت ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کیوں پیدا کیا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ اس اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس لیے نکالا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا تم جب ماؤں کے پیٹوں سے نکلے تھے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اب ظاہر ہے یہ تو حقیقت ہے، کیا جانتا ہے ایک بچہ، ہم بھی تو اسی مرحلے سے ہو کر آئے ہیں۔ فرمایا پھر ہم نے تمہیں کان عطا فرما دیے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے آنکھوں کا تذکرہ بعد میں ہے، کانوں کا تذکرہ پہلے ہے۔ میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بعد میں پیدا ہوتی ہے، سننے کی صلاحیت پہلے پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خالق ہے، آج سے 1400 سال پہلے جو موجودہ میڈیکل سائنس ہے کیا اس نے ترقی کی تھی؟ آج سے 14 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت سماعت کا تذکرہ پہلے فرمایا، اور یہ بات بتاتی ہے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے وہ ایک ایک چیز سے واقف ہے، اس کا علم کلی ہے، اس کا علم کامل ہے۔ فرمایا دل بھی تمہیں دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ یہ جو سماعت ہے، بصارت ہے، اور دل کی شکل میں جو بصیرت ہے، اسے ہمیں دین اسلام کے حوالے سے احکامات جاننے میں اور احکامات پر عمل کرنے میں یہ صلاحیتیں ہمیں صرف کرنی چاہیے۔ آئیے آگے پھر اور نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اس صورت کے آپ حافظ بن جائیں، سورۃ النحل کے۔ نحل، النحل یہ شہد کو کہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ یہ صورت ساری کی ساری شہد کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید میں جو صورت کا نام ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ شہد کا تذکرہ تو ابھی آگے آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کہ کسی ایک نام پر صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اب جو مزید نعمتیں ہیں وہ ذرا سن لیجئے۔ قدرت بھی ہے، نعمت بھی ہے۔ فضا کے اندر جو پرندے پرواز کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذرا ان پرندوں کو دیکھو کس نے انہیں فضا کے اندر مسخر کر دیا، یہ بھی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، پرندہ فضا میں اڑ رہا ہے، اس پرندے کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایمان والی آنکھ سے تو یہ عبادت کا کام کر رہے ہیں، اور اگر ویسے ہی دیکھ رہے ہیں اس سے کسی نتیجے تک پہنچنا مقصود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی تعریف کرنا مقصود نہیں ہے، پھر یہ ایک عام عمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
مشاہدہ ایمانی طرز پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے تمہیں جو گھر دیے ہیں وہ گھر تمہارے لیے باعث سکون ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں سارے گھروں کو جائیں گے، ان گھروں کے حوالے سے میں 2-3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں، بڑی تفصیل کہی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ نمبر 2 گھروں کو بنانے کے لیے جتنا سامان درکار ہے وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تخلیق کرتا ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، خود دیکھ لیجیے۔ پھر نمبر 3 وہ جو گھر ہے اس گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان افراد کو گھر کو پرسکون بنانے کے لیے ہدایات بھی کس کی طرف سے آئی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں یہ میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو جھگڑالو ہے۔ اب کوئی بیوی اگر گھر میں سکون کو ختم کر کے جھگڑے کو رواج دیتی ہے، شوہر سکون کو ختم کر کے جھگڑے کو رواج دیتا ہے، بچے گھر کے پرسکون ماحول کو ختم کر کے جھگڑے کو فروغ دیتے ہیں، تو پھر یوں سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو گھر کو سکون کے لیے بنایا تھا، ہم اللہ کی منشا کے خلاف چل رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے جو گھر کے ماحول کو خراب کرتا ہے وہ اس گھر کی بناوٹ یا اس گھر کی تعمیر کے جو مقاصد ہیں ان کے خلاف وہ کام کرتا ہے۔ آگے نعمتیں سنیے۔ آج تو چمڑا انڈسٹری ہے، یہ سارے کی سارا جو چمڑا پوری صنعت ہے، یہ لیدر قرآن مجید میں بھی ہے۔ جانوروں کی جو کھالیں ہیں اس سے تم جو خیمے بناتے ہو، اور ان جانوروں کی اون سے ان کے جسم کے باقی اعضاء سے تم طرح طرح کی چیزیں بناتے ہو۔ انسان انہیں کیا کچھ نہیں کیا، آپ سوچیں۔ سایہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، پہاڑوں میں غاریں بنا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، راستے بنا دینا۔ پھر گرمی کے کپڑے ایسے کپڑے جو گرمی سے بچائیں، سردی کے کپڑے ایسے کپڑے جو سردی سے بچائیں، تصور کیجیے ساری نعمتیں۔ فرمایا یہ ان نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان سے منکر ہو جاتے ہیں۔ حضرات وقت بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ بہت مشہور آیت ہے سورۃ النحل کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس آیت کو جمعے میں کے خطبے میں شامل کر لیا جائے، تو وہ ذرا آیت سن لیجیے۔ ہر جمعے کے خطبے میں امت مسلمہ پڑھتی ہے اسے، لیکن اس پر ہم عمل پہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ آیت سن لیجیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اچھا میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جواب تو میں خود ہی دوں گا، سوال پہلے یہ کرتا ہوں، اگر کسی ملک میں حکومت نہ ہو تو انصاف ہو جائے گا؟ یا عدالتیں نہ ہو تو انصاف ہو جائے گا؟ جو سیاست کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے، اور یہ 1400 سال کی تاریخ میں بتا رہا ہوں، 1400 سالوں میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں خلافت نہ ہو اور شریعت نافذ ہو گئی ہو۔ پھر سن لیجئے، 1400 سالوں میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں خلافت نہ ہو اور شریعت نافذ ہو گئی ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں حکومت کی کیا ضرورت ہے، لوگ خود صحیح ہو جائیں تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ حکومت کی بہت ضرورت ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، شریعت اس وقت تک کامل نافذ نہیں ہو سکتی جب تک خلافت نہ ہو۔
اب خلافت کی کیا شکل ہے، جو موجودہ جمہوریت ہے اس میں کیا کیا بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اسلام تو ایسی رائے کو پسند نہیں کرتا، سچی بات ہے۔ ایک تعلیم یافتہ آدمی کی رائے ہے اور ایک جاہل کی رائے ہے، دونوں کی رائے یکساں کیسی ہو سکتی ہے؟ اب اس میں کیا تبدیلی کی جائے، کیا فیصلے کیے جائیں، یہ نہ ایک نشست کا کام ہے نہ ایک دماغ کا کام ہے، اس میں بڑی مشاورت ہونی چاہیے۔ اگر لوگ اس میں واقعتاً سنجیدہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں انشاءاللہ اس کی سمجھ بوجھ عطا کر دے گا۔ میں اپنی بات کی تائید میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی گزرا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، یہ بتاؤ یہ آدمی کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا معاشرے کے اندر باعزت اور وقار والا آدمی ہے، یہ کہیں رشتہ بھیجے تو لوگ اس کا رشتہ قبول کر لیں گے، اور اگر یہ بات کرنا شروع کرے تو لوگ اس کی بات سنیں گے، اور اگر یہ کہیں چلا جائے سفارش کرنے کے لیے تو لوگ اس کی سفارش کو بھی مانیں گے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی کافر سردار تھا جس کے بارے میں یہ بات کہی، جہاں سے رشتہ مانگے رشتہ مل جائے، سفارش کرے سفارش قبول ہو جائے، اور بات کریں تو لوگ سنیں۔ اس کے بعد ایک غریب صحابی گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو مسکین ہیں، کہیں اگر رشتے کی بات کریں تو کوئی انہیں رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر یہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے چلے جائیں ان کی سفارش کوئی نہیں مانے گا، اور اگر یہ بات کہنا شروع کر دیں تو کوئی ان کی بات توجہ سے نہیں سنے گا۔ اب آپ نے نیند کو ختم کر کے میری بات سننی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلا شخص تھا اس شخص سے اگر ساری زمین بھر جائے تو یہ جو دوسرا شخص ہے یہ ساری زمین سے بھرے ہوئے اس پہلے افراد سے یہ بہتر ہے دوسرا شخص۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں اسلام نیکی کو، ایمان کو اور تقوی کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ انصاف اس وقت ہوگا میرے بھائیوں ہر سطح پر جب اسلامی نظام قائم ہوگا۔ البتہ ہمیں انصاف کرنا چاہیے اپنے اپنے دائرہ کار میں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں بر صغیر کے، ان کی 2 بیویاں تھیں، تو دونوں بیویوں کو جو چیزیں تقسیم کرتے تھے وہ بالکل برابر برابر تقسیم کرتے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج ہیں، آپ جانتے ہیں 11 ازواج ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی آپ تصور کیجئے عدل دیکھیں، انسان چونک جاتا ہے بالکل۔ سفر کی آخری تاریخ میں 28 سفر تھی یا 29 سفر تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے آئے تو آپ کے سر میں درد شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو جمع کیا، کچھ دنوں کے بعد پھر وہ سر درد، پھر بخار کی کیفیت، اس کیفیت میں بھی آپ نے اپنی بیویوں کو جمع کیا، ازواج مطہرات کو، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ وقت، یہ جو بیماری کے ایام ہیں، یہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آج خود فیصلہ کر دیا ہے۔ تو ساری بیویوں نے پھر رضامندی سے اجازت دی، گویا اپنا حق واپس لے لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری ہفتہ زندگی کا گزرا ہے یا آخری ایام گزرے ہیں وہ سارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزرے۔ لیکن آپ دیکھیے وہاں بھی حقوق کا خیال رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جایا کرتے تھے، جہادی سفر ہیں، تو اس میں ازواج مطہرات کے نام کے حوالے سے قرآن دازی ہوتی تھی۔ جس کا نام قرآن دازی میں نکلتا تھا وہ زوجہ محترمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی۔ اور یہ دیکھیے عدل اتنا ضروری ہے کہ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو جائیداد دی، صحابی کی بیوی بھی اس وقت دیکھیں، انہوں نے کہا جی نہیں، آپ پہلے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آئیں کہ کیا آپ یہ اسے دے سکتے ہیں، باقی بچوں کو تو آپ نے نہیں دی۔ انہوں نے کہا چلیں میں جاتا ہوں، میں جا کر پوچھ کے آتا ہوں۔ تو وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
عرض کیا کہ میں نے ایسے ایسے اپنے بیٹے کو یہ جائیداد دی ہے، دیگر بچوں کو نہیں دی۔ میری بیوی کہتی ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی نہیں دے کہ میں قبول نہیں کروں گی اپنے بیٹے کے لیے۔ فقرہ سن لیجئے، آپ نے سوال کیا اپنے صحابی سے کیا دیگر اولاد کو دی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، جاؤ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ انشاءاللہ زندگی رہی بڑی جامع آیت ہے، زندگیاں کھپ جائیں اس ایک آیت کو سمجھنے اور سمجھانے میں، پھر بھی آیت کے علمی خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ کل انشاءاللہ یہیں سے سورۃ نحل کی آیت نمبر یہ ہے 90، یہیں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ ابھی اس کے عدل کی بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو 5 باتیں اس کے بعد بھی آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، ناشکری کے جتنے معاملات ہیں ان سے ہمیں دوری عطا فرما۔ اے اللہ جتنے نمازی بیٹھے ہیں ساروں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے۔ پروردگار ہمارے دلوں سے نفرت، عداوت اور کدورت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ برکت والا وسعت والا رزق مانگتے ہیں، رزق عطا فرما۔ آپ کی نعمتیں بے شمار ہیں، نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔